کیا گیا ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی کرے گا. سورۃ طلاق 65:2 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. پس جب وہ عورتیں اپنی مدت انتظار کی مدت کو پہنچ جائیں پس انہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ روک لو یا انہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ علیحدہ کر دو اور تم میں سے 2 گواہ لے لو جو عدل والے ہوں اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم کر لو. وہ تمہیں اس کے ساتھ واس کرتا ہے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. سورہ بقرہ 2:232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی انتظار کی مدت کو پس ان پر مضبوطی نہ دکھاؤ یہ کہ وہ اپنے ازواج شوہروں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں راضی ہوں معروف جانے پہچانے کے ساتھ. وہ اس کے ساتھ واس کرتا ہے اس کو جو کوئی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ ہے اور زیادہ طہارت ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اچھا سورہ احزاب 33:49 یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے بچہ پیدا کرنے سے قبل طلاق دے دو پس تمہارے لیے نہیں ہے کہ گنتی انتظار کی مدت کہ تم ان کی پہ گنتی کرو پس ان کو متا دو انہیں خوشی روبی سے چھوڑ دو آزاد کر دو. اب سورہ نساء 4:4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. عورتوں بیویوں کو ان کے صدقات تحفتاً دو پس اگر وہ اپنے نفس و نفسیات سے کسی چیز کے بارے میں تمہارے کے لیے طیب اچھی ہوں پس اسے خوشی سے اس کو خوشگواری سے اور لذت سے کھاؤ. بقرہ 2:237 وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ اور تحقیق تم ان کے لیے فرض کیا جو فرض ہے پر اس کا آدھا ہے جو تم نے فرض کیا سوائے کہ وہ معاف کر دے یا وہ شخص جس کے ہاتھوں میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے اور یہ کہ تم معاف کرو یہ تقوی کے لیے زیادہ قریب ہے اور آپس میں فضل فیض نہ بھولو بے شک اللہ بساط رکھتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. سورہ القصص 28:27 قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتي هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. انہوں نے کہا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کروں اس پر تو 8 سال تک مجھ سے اجرت لے بس اگر تو 10 پورے کر لے بس یہ تیرے پاس ہے اور میں ارادہ یہ نہیں کہ تم پر تجھ پر مشقت ڈالوں ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے پائے گا. سورہ البقرہ 2:236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تم پر گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے چھوا نہ ہو یا تم ان کے لیے فرض کرو جو فرض ہے اور انہیں متا دو جو وسعت والا ہے اپنے اندازے پر اور جو تنگ دست ہے اپنے اندازے پر. متا ہے معروف جانے پہچانے کے ساتھ احسان کرنے والوں. سورہ البقرہ 2:241
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور طلاق شدہ عورتیں کے لیے معروف جانا پہچانا کے ساتھ متا، یہ حق ہے ان پر جو تقوی والے ہیں۔ سورۃ البقرہ 2 اس کی 229، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله وان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پس روکو اپنی بیویوں کو معروف جانے پہچانے کے ساتھ یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ تم ان سے لے لو اس میں سے جو تم انہیں شے دیا، سوائے جب ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اس میں سے جو وہ عورت اس کے ساتھ فدیہ دے، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، پس ان کے خلاف ورزی نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود کے خلاف ورزی کرے گا پس وہی ظالم ہے۔ سورہ بقرہ کی 230 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پس اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، پس وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، دوسرے سے نکاح کرے، زوج شوہر سے، اس سے پہلے شوہر کے علاوہ۔ پس اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں۔ یہ اللہ کی حدود ہے اور وہ وضاحت کرتا ہے اس حدود کی اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ 2 کی 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10 فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں، اپنے جوڑے بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ بیویاں اپنے نفس و نفسیات کے ساتھ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں، پس جب وہ اپنی مدت 4 مہینے 10 دن کو پہنچیں، بس تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں سے جو اپنے نفسیات معروف کے ساتھ جانے پہچانے کے ساتھ کریں، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ بقرہ کی 2 کی 240 ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسنا من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے جوڑے بیویاں چھوڑ جائیں، ان کی ازواج بیویوں کے لیے وصیت ہے کہ متاع ہے ایک ہال کی طرف ماحول کی طرف، یعنی 4 مہینے 10 دن جو بتائیں، بغیر ان کو نکالو، پس جب وہ نکلے پس تم پر کوئی گناہ نہیں ان میں سے جو وہ کریں اپنے نفسیات کے ساتھ معروف جانے کے پہچانے کے ساتھ، اللہ طاقت والا حکمت والا۔ سورہ 3 کی 135 ہے، والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش فعل کر لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اپنے نفس، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کوئی ایسا گناہ کرے گا اور پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس کی سورہ نساء 4 کی 6، وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا۔ اس کے معنی اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح شادی کو پہنچ جائیں، پر جب تم ان میں سنجیدگی مانوس ہو جاؤ تو نکاح کریں۔ آپ دیکھیں موتا جو لفظ ہے قرآن مجید میں، وہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، بتاتا ہوں آپ کو، سورہ نساء 4 اس کی 24 آیت ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتون اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. اور قلعہ بند شادی شدہ عورتوں سے نکاح شادی حرام ہے سوائے جو تمہاری دہنت کی ملکیت ہو. اللہ تمہارے اوپر لکھ دے دیا اور تمہارے لیے ان رشتوں کے علاوہ حلال ہے نکاح کے لیے اگر تم ان کو ڈھونڈتے ہو اپنے مال کے ساتھ قلعہ بند کرنے کے لیے علاوہ عصمت فروشی کرنے والے ہو کر. اب آیا پس لطف اندوزی تم نے اس کے ساتھ ان عورتوں سے چاہتے ہو. تو اب میں نے موسی جب کر لیا اس کو یعنی اپنے شادی میں لے لیا تو کہتا ہے فمستمتعتم پس جب تم نے ان سے لطف اٹھا لیا اس کے ساتھ منہن ان عورتوں سے فآتون اجورہن فریضہ جو فرض ہے اجور دیتے ہیں اجر جو ہمارا مہر ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں اسی ورڈ کو کہہ رہے ہیں متا کر لیا بس لکھا ہوا ہے قرآن میں نے یہ نہیں لکھا ہوا کیا گیا. ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی کرے گا.